نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی علاقے میں کسی مسلمان کو ناحق تکلیف ہوتی ہے، ہمارے دل کو اس بات کی تکلیف ہونا، ان کی تکلیف ان سے دور ہو جانا، ان کی زندگی میں خوشیاں آ جانا، یہ ہماری چاہت اور ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسلام یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی حصے میں کوئی بھی انسان ہو، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کے اوپر بھی کوئی مسلمان ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی اسلامی تعلیم ہے۔ دونوں باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری اہم بات، حماس اور اسرائیل کے درمیان یہ جو جنگ چل رہی ہے، فلسطین کے عام مسلمان اور اسرائیل کی نہیں، حماس اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے، اس پر میرا اور آپ کا عام مسلمان کا کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ کہ ہم ایموشنل ہو جائیں گے، کہ ہم فلمی ہو جائیں گے، کہ ہم جذباتی ہو جائیں گے اور کچھ بھی اپنی زبانوں سے کہہ دیں گے؟ ہندوستان میں بیٹھ کر، حیدرآباد میں بیٹھ کر، ممبئی میں بیٹھ کر، دلہی میں بیٹھ کر، آپ اگر ممبئی کے رہنے والے ہیں تو آپ حیدرآباد کے حالات پر بھی گفتگو نہیں کر سکتے۔ آپ اگر حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، ممبئی دلہی کے حالات پر بھی آپ گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو کس نے مجھ کو اور آپ کو اختیار دے دیا کہ ہندوستان میں رہ کر ایک دور دراز دوسرے ملک کے سیاسی اور جنگی حالات پر ہم اپنے نظریات بیان کریں، جبکہ کبھی ہم وہاں گئے نہیں، وہاں کے حالات جانتے نہیں، وہاں کی ہسٹری جانتے نہیں، وہاں کی سیاست جانتے نہیں، وہاں کی حکومتوں کے بارے میں جانتے نہیں، وہاں کی ٹریٹیز جانتے نہیں؟ اختیار ہی نہیں ہے مجھ کو اور آپ کو کہ اس مسئلے میں اپنی زبان سے کچھ بھی بات کہیں۔ پھر اگر ہم نہیں کہیں گے تو اور کون کہیں گے؟ آپ کو اور مجھ کو اختیار ہی نہیں ہے کہنے کا، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فلسطین کا پریزیڈنٹ ہے، فلسطین کا پرائم منسٹر ہے، فلسطین میں علماء ہیں، فلسطین میں ذمہ دار ہیں، فلسطین میں یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے جو ذمہ دار ہیں، یہ سب کچھ ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے میرے اور آپ کا کوئی اختیار نہیں کہ کچھ کہہ دیں، جبکہ ہم معلوم ہی نہیں کہ ان کے حالات کیا ہیں۔ ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، حیدرآباد میں ہم رہتے ہیں، یہاں کے کارپوریٹر، ایم ایل اے اور ایم پی کے لوکل سیاست اور پالیٹکس کو مگر آپ نہیں سمجھ سکتے، دوسرے ملک کے انٹرنیشنل لیول کے سیاست کو مگر آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے اس پر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہرگز بھی اس مسئلے میں کوئی کلام نہ رکھیں، لیکن اپنے دل میں ہر مسلمان کو جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے لیے کم سے کم دعا تو کریں، اور ان کے ذمہ دار جو ہیں وہ بات کریں گے۔ اس جنگ میں کیا سازش ہے، کیا پالیٹکس ہے، یہ میں اور آپ نہیں جانتے۔ حماس کے معاملے میں کیا آپ ایموشنل ہو رہے ہیں؟ ہرگز مت ہو جائیے۔ کون ہے حماس؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ کیا میں جانتا ہوں؟ ہم نہیں جانتے حماس کے بارے میں۔ کلام مت کریے۔ کیا وہ فلسطین کی جو آرمی ہے، کسی ملک کی آرمی ہوتی ہے، ہمارے ملک ہندوستان کی آرمی ہے، چہرے کو کھلا رکھ کر دشمن سے فیس ٹو فیس لڑتی ہے؟ یہ حماس کون ہے بھائی جو چہرے پہ نقاب ڈال کر لڑتے ہیں؟ ایک آرمی جو ہوتی ہے وہ چہرے کو چھپا کر نہیں لڑتی، دشمن کے سامنے فیس ٹو فیس لڑتی ہے۔ یہ چہرہ چھپانے والے، یہ حماس کون ہے جو 23 لاکھ معصوم مسلمانوں کی جان کو داؤ پر لگا دیے ایک حملے کے ذریعے، جہاں پر آج معصوم مسلمانوں کو، مرد عورتیں بچوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے، گھروں کو ریت بنایا جا رہا ہے، بلڈنگوں کو گرایا جا رہا ہے، ہزاروں لوگوں کی موت ہو رہی ہے؟ کون ہے حماس؟ ہم نہیں جانتے۔ تو بات کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں؟ دل میں تکلیف ہوگی ہر مسلمان کے لیے، لیکن حماس کون ہے ہم نہیں جانتے۔ حماس کے حالات کی ذمہ دار حماس ہے، فلسطین کے حالات کی ذمہ دار فلسطین ہے، اسرائیل کے حالات کی ذمہ دار اسرائیل ہے۔ میرے اور آپ کے حالات جو یہاں پر ہندوستان میں ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لینا ہے، ہمیں اپنے سیاسی حالات کا جائزہ لینا ہے، ہمیں اپنے اکنامکل پوزیشن کا جائزہ لینا ہے۔ فلسطین کے لیے آپ فکر مند ہوئیے محبت کے حیثیت سے، انسانی تقاضے سے، لیکن آپ کو کلام کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کو بات کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کو مشورہ دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ فلسطین کے تعلق عرب لیگ سے ہے، فلسطین کے تعلق یونائٹڈ نیشن سے ہے، فلسطین کے تعلق ان کا پریزیڈنٹ ہے، ان کا پرائم منسٹر ہے، ان کے علماء ہیں، وہاں یونائٹڈ نیشن ہے، وہ لوگ ڈیل کریں گے۔ آپ بغیر سوچے سمجھے کسی مسئلے میں بات کر کر اپنے واٹس ایپ کے آپ ڈی پی پر فلسطین کا جھنڈا لگا رہے ہیں، یہ کیا آپ کو قانونی بات پتا ہے کہ ایز این انڈین ہوتے ہوئے آپ دوسرے ملک کے جھنڈے کو ہلا سکتے ہیں؟ آپ کے اوپر قانونی کاروائی بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے۔ ہوش میں رہ کر کام کریے۔ جب تک کہ علم نہیں ہے، جذباتی فلمی باتیں لے کر لوگ آپ کو کچھ بھی کہہ دیں گے، یہ معاملہ ایسا ہو گیا، آواز اٹھانا پڑے گا، روڈوں پہ نکلنا پڑے گا، مت کریے جذباتی کام۔
اخوانی نظریت کے کام اپنے آپ میں لے کے ملوث ہو کے مت پھریے اپنے آپ کو، دور رہیے۔ کیا کر سکتے آپ؟ دعا کر سکتے، ذمہ دار وہ لوگ ہیں، فیصلہ ان کا ہے، وہ لیں گے۔ اور تمام سے زیادہ واللہ ولی المؤمنین، اللہ ہر مومن کا مددگار ہے۔ واٹس ایپ پر آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ فلسطین کے لیے ڈونیٹ کریے، 1 روپیہ بھی مت دیجیے۔ آپ کو کیا پتا کون یہ پیسہ لے رہا ہے آپ کی طرف سے، کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ؟ کیا کوئی دہشت گرد تنظیم کو جا رہا ہے، یا بریڈ روٹی کی شکل میں جو سو وہاں پہنچ رہا ہے؟ فلسطین کو بھیجانے کے لیے معصوم مسلمان کو چن چن کر سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر گمراہ کرتے ہوئے، ہو سکتا ہے آپ کو کسی سازش میں پھنسا دیا جائے گا اگر آپ 1 روپیہ بھی ٹرانسفر کر دیں گے تو۔ دنیا بھر کے ممالک، مصر سے، ترکی سے، دوسری جگہ سے، ہر جگہ سے ایڈ جا رہی ہیں، حکومتی لیول پر جا رہی ہیں۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، یقیناً تکلیف ہوگی۔ میرے بیان کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے لیے تکلیف نہ ہو، اسی لیے شروع میں حدیث کہہ دیا گیا۔ لیکن سازشیں کیا ہیں، پالیٹکس کیا ہے، سیاست کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو آپ دور رہیے تمام حالات سے، زبان کھولنے سے دور رہیے، کچھ غلط بیانی سے دور رہیے، فلسطین کے جھنڈے ڈی پی پہ لگانے سے دور رہیے، کوئی ڈونیشن میسیجز آ رہے ہیں تو ڈونیشن کرنے سے اپنے آپ کو دور رہیے۔ پھر کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریے، آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے۔ اللہ نے انہیں اس زمین پر بھیجا ہے، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ رہے گی، اللہ ہر مسلمان کا مددگار ہے، میرا اور آپ کا بھی مددگار ہے۔ آخری بات، بد دعا دینا اسرائیل کو، یاد رکھیے لفظ اسرائیل، ورڈ اسرائیل لے کر آپ بد دعا نہیں کر سکتے۔ کس کا نام ہے پتہ ہے آپ کو؟ اسرائیل۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے والد جو ہیں یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے علیہ السلام۔ اگر آپ لفظ اسرائیل لے کر گالی دے رہے ہیں، لفظ اسرائیل لے کر آپ بد دعا دے رہے ہیں، تو آپ ایک نبی کو بد دعا دینے والی بات ہوگی، علم نہیں رہتا یہی باتیں ہوتی۔ بنی اسرائیل قرآن مجید میں سورہ ہے، اسرائیل یعقوب علیہ السلام سے چلنے والا سلسلہ۔ یوسف علیہ السلام نکلے، یوسف علیہ السلام مصر کے منسٹر بنے، یوسف علیہ السلام کے بعد مصر میں یہود بسے، وہی مصر میں فرعون آیا، وہی مصر میں موسیٰ علیہ السلام ہے، وہی مصر میں فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ مصر میں رہنے والے جو موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے انہیں یہودی کہا جاتا ہے، وہ فلسطین کی طرف موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے، وہ فلسطین میں داخلہ نہیں لیے تھے۔ مسجد اقصی یعقوب علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام کے زمانے میں بنائی گئی، اہل علم نے کہا۔ یہ ساری باتیں اس کے پیچھے ہیں۔ اس کا تعلق مذہب سے بھی ہے، اس کا تعلق سیاست سے بھی ہے، اس کا تعلق تاریخ سے بھی ہے، اس کا تعلق مذہبی جو غلط نظریات یہود کے ہیں اس سے بھی ہیں۔ اپنی سوچیں، اپنے حالات کی سوچیں۔ تعجب کی بات ہے کہ اپنے ہی ملک کے رپورٹر جا کے وہاں سے گراؤنڈ رپورٹنگ کر رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے وہاں کے حالات آپ بتانے کی۔ کاش منی پور کے حالات کو اس طریقے سے رپورٹنگ کیا جاتا، کاش جو ہندوستان کے دوسرے اکنامیکل حالات کو اس طریقے سے رپورٹنگ کیا جاتا جس طرح ہمارے ملک کے کچھ جو ہے نیوز چینل والے جا کے گراؤنڈ پر رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ کیا تعلق ہے ہمارا ان سے؟ اسلام کا تعلق ہے وہ تو اللہ تعالیٰ دل میں محبت ڈالا ہے اور اللہ ان کا مددگار ہے، لیکن ہم بتانا کیا چاہتے ہیں؟ سیاسی دور ہے، الیکشنز قریب ہیں، اس مسئلے کو سیاسی رنگ دیا جا سکتا ہے، معصوم مسلمانوں کو بغیر ان کے کسی بھی قسم سے اس مسئلے میں کوئی سازش میں پھنسا جا سکتا ہے۔ لہذا میں جو باتیں آپ کو اس ویڈیو میں کہہ رہا ہوں توجہ سے سنیں، علم نہیں ہے بات مت کریے، اور آپ کا ملک ہی نہیں ہے دوسرا، اس ملک کے ذمہ دار ہیں وہ دیکھیں گے، اس ملک میں یونائٹڈ نیشن ہے وہ دیکھے گا، اس ملک کا پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، ہر کوئی ہے، دیکھیں گے وہ لوگ۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، میں اور آپ ایک یہودی کے بچے کو بھی ناحق نہیں مار سکتے۔ اسلام کے اسباب کی تعلیم دیتا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے بچے کی طبیعت خراب تھی تو اس کی مزاج پرسی کو گئے تھے اور اسے بھی اسلام کی دعوت دی۔ تو لہذا انسانیت اسلام کا حصہ ہے، جس طریقے سے نماز، روزہ، حج، زکات اسلام کا حصہ ہے۔ انسانیت الگ اور اسلام الگ نہیں ہے، اسلام ہی کا حصہ انسانیت ہے۔ انسانیت کی بھی تعلیم حاصل کریں، اسلام کی بھی صحیح تعلیم حاصل کریں، موجودہ دور کی جو سیاست ہے اس پر بھی نظر رکھیں۔ غیر ضروری کہ اپنے آپ کو بغیر علم کے نہ دینی مسائل میں بولے، نہ سیاسی مسائل میں بولے، نہ جنگی مسائل میں بولے، نہ جذباتی ہو جائیں، نہ لوگوں کے بہکاوے میں آ جائیں۔ خاص طور پہ ینگ جنریشن جن کی ایج 18 سال سے لے کے 30 سال تک ہے، آپ یہ جنگیں صدیوں سے چل رہی ہیں، سالوں سے چل رہی ہیں، آپ کو آج دکھ رہی ہے تو آپ جذباتی مت ہو جائے، نئی جنگ ہے، یہ سالوں سے چلتے آنے والی جنگ ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے تھے ہوں گے، فلسطین اور اسرائیل یہ مسائل جب سے چل رہے ہیں، ہم اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں، حالات ہیں ایسے۔
ہر ایک کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی سے ایسی آزمائشوں کو ہٹا دے جن میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور رحمت نازل کر کے اللہ ہمارے دین، ہماری ایمان، ہماری عزت، ہمارے آبرو، ہمارے مال، ہمارے مکان، ہمارے جان، ہماری اولاد، ہر ایک کو آپ کی امان میں رکھنا، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل